اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا حسین مہدی صاحب حسینی۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور آج کے جو سوالات آپ کے ہم تک پہنچے ہیں آغا خدمت پیش کرتے ہیں، آغا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج گرامی، الحمدللہ آغا آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، شکر خدا۔ اگر آپ کی اجازت بسم اللہ۔ دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہاں سے سوال ہے یہ۔ السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب، میں حاجی نیر اقبال مفتی گنج لکھنؤ سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا یا جستجو ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ تمام ائمہ معصومین کی زندگی سے لے کر کے اور آج تک مطلب ایسی تمام باتیں ہوئی ہیں جس کے اندر بہت سے اصحاب ایسے پیدا ہوئے جیسے سلمان فارسی تھے، ابو ذر غفاری تھے، عمر تھے، میثم تھے، جناب تھے، جو کہ معصوم نہیں تھے اور انسان تھے، لیکن ان کا مرتبہ اور ان کی عبادت اور ان کا محبت اور معدت ایسی تھی کہ آج بھی تاریخ میں ان کا نام ہے۔ لیکن مجھے سمجھ میں ایک بات یہ نہیں آتی ہے، جس کے دنوں کے بعد جب آج کے دور میں اتنی زیادہ مجلس ماتم حدیثیں، ٹی وی چینل سب کچھ ہے اور بہت زیادہ لوگوں کے اندر ایمان کو لے کر کے باتیں بتائی جا رہی، پھیلائی جا رہی ہیں اور بڑی جوش و خروش کے ساتھ مجلس ماتم اور نظر نیاز کے پروگرام بھی ہو رہے ہیں۔ ٹی وی چینلوں پر بہت زیادہ ڈسکشنز ہو رہے ہیں، اسلامی باتیں تاریخ مجلسوں میں بیان کی جا رہی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے مولانا صاحب کہ اب اس دور میں کوئی سلمان جیسا، کوئی ابو ذر جیسا، کوئی قمر جیسا، کوئی میثم جیسا شخصیت کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ تو وہ بھی سب کاٹی بندے تھے، کوئی معصوم تھے نہیں، تو اب کیوں نہیں ایسے بندے؟ جب قدرت کی وہ دور میں پیدا ہوئے جب کہ بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومتیں تھیں جو بڑی سخت اور ظالم تھیں، لیکن آج تو وہ دور نہیں ہے، تو کیوں ایسی کیا وجہ ہے؟ کہاں پر کیا کمی ہے کہ ایسی ذاتیں ایسے کردار آج کی دنیا میں آج کے دور میں کیوں نہیں پیدا ہوتے ہیں؟ برائے کرم جواب دینے کی رحمت فرمائے۔ خدا حافظ۔ ہماری زندگی میں بھی اور جو علماء کرام تاریخ بتاتے ہیں تشیع کی، عراق میں، ایران میں، خود ہندوستان میں اور دیگر ممالک میں صرف علماء کرام نہیں بلکہ بہت سے عوام میں بھی ایسے افراد پیدا ہوئے ہیں کہ جن کا ذکر اگر نہیں ہوتا ہے تو ہماری کوتاہی ہے۔ آغا آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے کہ سلمان منا اہل البیت۔ جی، پیغمبر نے فرمایا کہ ابو ذر ایمان کے 9 درجے کے اوپر فائز ہیں۔ تو اس وقت اگر کوئی معصوم نہیں ہے تو پھر کسی غیر معصوم کے کمال کی سند بھی نہیں مل رہی ہے۔ جی، اگر امام معصوم ہوتے اور نہ ملتی تو سائل کے سوال کا ایک عنوان ہو سکتا تھا، لیکن اس وقت کوئی معصوم ہے نہیں، ظاہری طور سے پردے غیب میں ہے، لہٰذا امام نے کلی طور سے پیغمبر نے فرما دیا، بلکہ شاید اس سے زیادہ سلمان کا ایمان تو 10 درجے تک تھا۔ فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ بے شک۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پیغمبر کے امت کے علماء کا مرتبہ حضرت موسیٰ جیسا ہے، حضرت عیسیٰ جیسا ہے، جی، حضرت یعقوب و یوسف جیسا ہے، یہ سب بنی اسرائیل کے علماء ہیں، جی، انبیاء ہیں۔ تو یہ کہہ دینا کہ کیا کمی ہے، کمی کچھ نہیں ہے، کہنے والا نہیں ہے، جی، بس اتنی سی بات ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی اور مولانا صاحب، آپ کی خدمت میں چند سوال ہے۔ سوال کیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اور محمد آل محمد علیہ السلام کی صرف محبت کافی ہے یا ان کے دشمنوں سے بیزاری، تبرہ، دوری؟ سوال کیا ہے کہ وہ کون سی آیت کریمہ ہے کہ جس سے آل رسول علیہ السلام کی مودت ثابت ہے، اور کون سی آیت کریمہ ہے جس سے آل رسول کے دشمنوں سے بیزاری اور نفرت ثابت ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ اگر اسلام دین فطرت ہے، جو مذہب مانتے ہیں جو مذہب نہیں مانتے ہیں سب کے لیے تولا اور تبرہ ہر انسان کی زندگی کا جز ہے۔ اب جو ہمارے موصوف سوال فرما رہے ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں کہ کیا ان سے محبت کافی ہے یا ان کے دشمنوں سے اظہار بیزاری کرنا بھی ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں فرمائیے۔ کلمہ ہی ہمارے ہاں 2 حصوں سے مل کے بنا ہے،
لا الہ یہ انکار ہے، جی پھر الا اللہ یہ اقرار ہے۔ جی تو جب کلمہ ہی ہمارا اس وقت صحیح ہوگا جب ہم انکار اور اقرار دونوں لے کر کے چلیں گے۔ جی اب رہا سوال کہ وہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ نے مودت کا حکم دیا ہے، تو مشہور و معروف ہے، خواہ شاید خود بھی وہ جانتے ہیں جی کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس آیت میں مودت اور محبت اہل بیت کی تاکید اللہ نے کی ہے۔ جی اب رہا نفرت و بیزاری، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ یلعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جی لہذا اس آیہ کریمہ میں اللہ نے فرمایا جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دے گا وہ قابل لعنت ہے۔ جی اور بخاری میں حدیث ہے کہ فاطمۃ بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی، لہذا اب اس حدیث بخاری اور آیہ کریمہ کی روشنی میں تولا اور تبرہ، دشمن سے اظہار بیزاری، صاحبان خیر سے الفت و محبت دونوں کا حکم ملتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم جی عزیزان محترم، میں ضلع سرگودا کی تحصیل بلوال سے بات کر رہی ہوں۔ میرا ایک سوال ہے آپ سے۔ میں نے ادھر دیکھا ہے ہمارے علاقے میں کہ لوگ اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، صوفوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں یا چارپائیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو نیچے کارپیٹ ڈالا ہوا ہے، کارپیٹ کے اوپر بیٹھ کے بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ سنی وہابی لوگوں کے گھروں میں جو بچوں کو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، تو میں نے باقاعدہ بات بھی کی، میں نے کہا قرآن کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، دو جہان کا سردار ہے، قرآن پاک آپ نے نیچے رکھا ہوا ہے، بچوں کو بٹھا کے پڑھا رہے ہو اور آپ خود لوگ اوپر بیٹھے ہو، تو کہتے کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا ادب احترام بھی تو ہوتا ہے، تو کہتے ہیں نہیں ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو آپ بتائیں اس بارے میں کہ کیا یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ تلاوت کلام پاک کوئی نیچے بیٹھ کے کر رہا ہو اور کوئی صوفے پہ یا پلنگ وغیرہ پہ کرسی پہ بیٹھا ہو، تو کیا یہ صحیح ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، کیونکہ قرآن یہ اللہ کی ایک یاد دلانے والی شے ہے، لہذا اس کا احترام بہرحال واجب ہے، اور اس کے سامنے کسی کو زمین پر اگر قرآن کی تلاوت ہو رہی تو سبھی کو زمین پر بیٹھنا چاہیے، اور اگر کہیں سب بلندیوں پر بیٹھے ہیں تو وہ صحیح ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں بینڈرا سے علی رضا بولتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز جب تمام ہوتی ہے آخری رکعت میں، جب ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر اشہد ان وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان، لاسٹ میں ہم جب پڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم کس کو سلام کرتے ہیں؟ وہ یہ بتانا مجھے۔ اگر میں آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کو دیکھ کے میں دوسری جگہ دیکھ کے سلام کروں تو آپ مجھے پاگل سمجھو گے، ہے نا مولانا؟ تو آپ ذرا مجھے بتائیے، ہم لاسٹ میں جو سلام پڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ کس کو سلام کرتے ہیں پلیز؟ میں سوال کو مختصر کر دوں، جبکہ ہم یہ نہیں پڑھتے ہیں جو یہ پڑھ رہے تھے تشہد میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اس کے بعد سلام، تین سلام جو ہیں۔ تو یہ تیسرا سلام ہے کس کے لیے ہے؟ کرامن کاتبین جو ہمارے دو فرشتے ہیں جی ان کے لیے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام کنیز فاطمہ ہے، میں کولکاتہ سے بول رہی ہوں۔ میں ابھی مسائل زندگی ہی دیکھ رہی ہوں، ماشاءاللہ کافی جانکاری مل رہی ہے۔ بس میری ایک سوال ہے، کیونکہ ہمارے اللہ تعالیٰ کیونکہ رب العالمین ہے، یہ زکوٰۃ کا سلسلہ صرف مسلمانوں میں ہی تک ہی محدود ہے یا ہم غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ پلیز بتائیے گا۔ اسلام ہر مصیبت زدہ انسان کی بغیر کسی مسلک کے دیکھے ہوئے مدد کرنے کو اچھا سمجھتا ہے، لیکن کچھ واجبات ہیں، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، تو کیا ہم یہ غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے ہر زندگی کے موڑ پر کہ جس کا جو حق ہے اس کو دیا جائے، جی جس کا حق نہیں ہے اس کو اس کا حق نہ دیا جائے۔ جی یہ توضیع المسائل میں پڑھ لیں جی کہ زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے، خمس کا مصرف کیا ہے۔ جب یہ پڑھیں گی تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے۔ جی بہت بہت شکریہ آغا۔ آپ کا کیا سوال ہے، فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام جو ہے یعقوب شریف، چنئی سے بات کر رہا ہوں۔ جی ایسی دعا بتائیے کمائی کے لیے اور برکت آئے گھر پہ،
मास्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। माशी अगर कमज़ोरी हो, तंगदस्ती हो और बरकत ना हो, उसके लिए कोई दुआ चाहते हैं? कुरान मजीद के 4 सूरह हैं। सूरह ज़ारियात है, सूरह तगाबुन है, सूरह मुज़म्मिल है, सूरह इंशराह है। इन 4 सूरों को पढ़ें और एक फिगर आ जाएगी स्क्रीन के ऊपर, जी, उस फिगर की रोशनी में या रादिको या रद्दाक का विर्द करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाह रहे हैं, फरमाइए। सलामकुम मौलाना साहब, जावेद भाई सलामकुम, आपकी पूरी टीम को सलामकुम। मैं पूना से बोल रही हूँ, नरगिस। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अपने बीन चैनल के ऊपर हम दिन भर मजलिस सुनते हैं तो पता नहीं चलता, हालांकि आप बताते हैं आप लोग कि किनकी मजलिस है, क्या है। पर मैं बोलती हूँ कि किसकी शहादत है, किसकी विलादत है। आप बड़ा मेहरबानी कि आप ऐसा एक साइड में या तो एक कॉर्नर के ऊपर ऐसा लिख के रखो कि आज इनकी शहादत है या इनकी विलादत है, तो हम बच्चे लोग को बार बार बता सकते कि देखो आज किसकी शहादत है, किनकी विलादत है। तो ये मेरा बोलना है, क्योंकि उनको भी पता होना चाहिए ना कि आज किनकी विलादत है। अब हम बार बार तो कैलेंडर नहीं देख सकते, बार बार तो बच्चे लोग को नहीं बता सकते कि देखो अब किसका है। एक आध टाइम हम बता सकते हैं, और हम विन चैनल पे जब भी देखेंगे तो जब भी हमको बता सकते, और हम उनको पूछ भी सकते, समझे। इसीलिए कि आप लोग बड़े मेहरबानी कि कुछ ये रिक्वेस्ट मेरी कबूल करो और कुछ ऐसा करो कि मालूम पड़े। ओके, कोई बात बुरी लगी रहेंगी तो मैं माफी चाहती हूँ। खुदा हाफिज। आपकी जो ये फरमाइश है और आपका जो सजेशन है, हम एडमिन तक ज़रूर पहुंचा देंगे इंशाल्लाह। इस पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। अस्सलाम जावेद भाई मौसा, मैं मोहम्मद डेरी से बोल रहा हूँ। जी जावेद भाई, मेरा एक सवाल है, अगर इसकी आप वजाहत कर सके तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। जावेद भाई, मैं एक्चुअल मैं खास से कई सालों से ये चीज़ सुनता आ रहा हूँ कि टीवी पे और हदीसों में ये कि कूफे और शाम के लोगों का जिक्र होता है कि बहुत ही बेवफा थे शाम वाले और कूफे वाले। लेकिन मेरा ये जो तजुर्बा है और जो मैंने पूरी हिस्ट्री पढ़ी उसमें तो मैं ये देखता हूँ कि जो सबसे ज्यादा बेवफाई जिन्होंने करी तो वो मदीने वाले थे, जिन्होंने मौला अली को समझ लिए कि नहीं बख्शा, जनाब फातिमा ज़हरा को नहीं बख्शा, इमाम हसन इमाम जिनकी पूरी जिंदगी मदीने में गुजरी हो और ना उनका जनाब फातिमा का हक मिला, ना मौला अली का गदीर खुम का हक मिला। तो हकीकत में अगर आप ये देखिए कि जो सबसे ज्यादा जुल्म ढहा है वो तो मदीने वालों ने किया है। बस ये मुझे बड़ी हैरानी होती कि लोग जो कहते हैं कूफे शाम वाले, बेशक कूफे और शाम वाले गलत थे, लेकिन मदीने वाले तो उससे ज्यादा थे कि जिन्होंने पूरी जिंदगी, जहां रसूल खुदा ने कहा था कि ये जन्नत के सरदार हैं, ये जन्नत की औरतों की सरदार हैं, ये मेरे बाद वली खुदा होगा अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद लोगों ने नहीं माना। तो हकीकत में गद्दारी तो सबसे ज्यादा मदीने वालों ने करी है। अगर इस सवाल की वजाहत कर सकें जावेद भाई तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आगा जवाब देंगे इसका। शहर कूफा हजारों साल पहले का है जी, और मदीने की उम्र कम है जी, लिहाजा ये ज़रूल मसल कूफे के लिए इसलिए है जी, क्योंकि वो बहुत पुराने ज़माने से चला आ रहा है। मदीना अभी आबाद नहीं था। जी, मदीने को आबाद किया है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले 900 साल पहले जी, और वो 2 कबीले ला करके वहाँ पर आबाद किए थे। लिहाजा तो बे हिमयरी इसका मुअस्सिस है जी, और कूफा शहर बहुत पुराना है। जी, लिहाजा ये बेवफाई उस शहर से मंसूब कदीम ज़माने से है। जी, और शायद उसकी एक वजह ये भी है कि अहले मदीना ने पैगंबर को बुलाया नहीं है, पैगंबर खुद आए हैं। जी, लेकिन कूफे वालों ने अहले बैत को बुलाया था, बिलखुसूस जनाब मुस्लिम को, जी, और बुलाने के साथ उनके साथ बेवफाई की, तो इसलिए अलकूफी ला यूफी की कहावत शुरू हो गई जी। है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। जावेद भाई और मौलाना साहब को मेरा सलाम। मैं संभल से सिस्टर बोल रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर किचन में सिंक लगा हुआ है तब क्या मैं वजू कर सकती हूँ? अच्छा, खुदा हाफिज। किचन में जो सिंक लगा होता है क्या उसमें वजू सही है? अरे भाई, कराहत भी कोई चीज़ होती है। वज़ू में आदमी नाक में पानी डालता है, कुल्ली करता है, नाक साफ करता है, और किचन के उस सिंक में बर्तन धोए जाते हैं। ज़्यादा कुछ कराहत भी तो कोई चीज़ होती है। वज़ू सही हो जाएगा लेकिन तहजीब के खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया।
آگے سوال دیکھتے ہیں کس کا. مولانا صاحب السلام علیکم. میں لکھنؤ سے بول رہا ہوں رضا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اگر کوئی شرابی مجھے سلام کرے یا کسی کو بھی سلام کرے کیا اس کا جواب دینا چاہیے جبکہ میں جانتا ہوں کہ وہ شرابی ہے؟ جی مولانا اس کی وضاحت کیجیے. کوئی شرابی اگر مسلمان سلام کرے تو کیا اس کا سلام کا جواب دینا ضروری ہے؟ سلام کا جواب واجب ہے، اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے. جی. اگر یہ اس طرح سے مبتلا ہو رہے ہیں تو یہ سلام کا جواب دے دیں علیکم السلام، لیکن ذہن میں رکھیں کہ کرامن کاتبین کو جواب دے رہا ہوں. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. جی السلام علیکم مولانا صاحب. میں اعظم گڑھ ضلع سے بول رہی ہوں، سیدہ آثار فاطمہ. میرا سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب میں منت مانتی ہوں یا دعا مانگتی ہوں تو میں بھول جاتی ہوں، تو اس کو اگر ہمیں منت کو اتارنا ہے تو ہم کیسے اتاریں؟ اگر بھول گئے ہیں تو اس کا جواب ہمیں ضرور دیجیے گا. اور ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم ناخون پہ کالی مہندی لگا سکتے ہیں کیا؟ جو شرعی نظر کی ہو اگر کسی نے اور بھول گیا ہو، یا منت جس کو عام طور سے کہا جاتا ہے، اس کا کیا تدارک ہے؟ اگر پہلے ہی لکھ لیں کسی ڈائری پر تو یہ نوبت نہیں آئے گی. جی. اب رہا سوال اگر بھول گئی ہیں تو یہ دیکھیں کہ یہ عموماً کس طرح کی نزلیں مانتی ہیں. جی. قربانی مانتی ہیں، روزہ مانتی ہیں، نماز مانتی ہیں. عادت کے اوپر اپنے یہ خود غور کریں، اور غور کرنے کے بعد سے جس طرح کی یہ منتیں مانتی آئی ہیں اسی طرح کی ایک منت کو بطور قضا ادا کر دیں. اب رہا مسئلہ مہندی لگانے کا، تو کالی مہندی اور گوری مہندی تو ہم نہیں بتا سکتے. مسئلہ اگر وہ کلر ہے اور اگر وہ کہیں پینٹ ہے تو پینٹ وضو کے لیے نقصان دہ ہے، اور اگر وہ رکاوٹ بنے گا اس سے وضو صحیح نہیں ہوگا. اور اگر وہ کلر ہے اور تو پھر جیسے مہندی کے حکم میں ہے تو لگا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب میرا ایک ترین سوال ہے. مجھے ایک لڑکی پسند ہے، اس کے لڑکی کے ممی پاپا اور میرے ممی پاپا شادی کے لیے نہیں مان رہے ہیں، تو ہم سوچ رہے ہیں کہ بھاگ کے شادی کر لیں. تو میرے ممی پاپا بھی راضی نہیں ہیں اور اس کے ممی پاپا بھی راضی نہیں ہیں. اگر ہم بھاگ کے شادی کریں گے تو کیا یہ شادی صحیح ہوگی یا نہیں؟ یہ جلد سے جلد جواب دیجیے. نہ لڑکی کے والدین راضی ہیں نہ لڑکے کے والدین راضی ہیں. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ لڑکی کنواری ہے یا کیا ہے، اور یہ بھاگ کے شادی کرنا چاہتے ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ المرء یقیس علی نفسہ. ہر آدمی کو اپنے اوپر قیاس کرنا چاہیے کہ اگر ہماری لڑکی کو بھی کوئی بھگا کے لے جائے تو وہ ہم کو اچھا نہیں لگے گا، تو ہم دوسرے کی لڑکی کو بھگا کر کیسے لے جا سکتے ہیں؟ نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ ہندوستان کے قانون کے خلاف ہے. آپ کسی کی لڑکی کو بھگا کے نہیں لے جا سکتے ہیں. یہ جرم ہے، قانوناً بھی جرم ہے اور اسلامی اعتبار سے بھی جرم. اور تیسرا بھی بتا دیے کہ اگر کنواری ہے تو بغیر باپ کی اجازت کے ہو جائے گی. وہ کنواری ہو یا نہ ہو، مثلاً کہ ایک پہلے ہی مرحلہ جو جرم ہے، گناہ ہے، تو بعد کے سارے مرحلے گناہ بنیں گے. بہت بہت شکریہ آغا. اگلا سوال. میں بینڈا بھاد نگر سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اپنا گھر کے اندر جو مرحوم انتقال ہو جاتا ہے جو ماں باپ کا، ان کی تصویر لگا سکتے ہیں گھر میں؟ میں نے ایک دو لوگوں سے پوچھا ہے کہ تصویر لگانے سے گھر میں فرشتے نہیں آتے ہیں اور لگانا اپنے اسلام میں حرام ہے. زندہ کی بھی اور مردہ کی بھی تصویر لگانا گھر میں حرام ہے. یہ مجھے پوچھنا تھا بس. اگر مرحوم والدین کی تصویر گھر میں لگا رہے ہوں اور اگر والدہ ہیں اور بے حرمتی نہیں ہو رہی، بے پردگی نہیں ہو رہی ہو، تو کیا یہ حرام ہے؟ انہوں نے سن لیا کسی سے کہ حرام ہے. تصویر صرف اس جگہ پر نہیں ہونی چاہیے جہاں کے اوپر ہم نماز پڑھ رہے ہوں، اور وہ بھی تصویر بالکل سامنے ہو. جی. اگر پشت کے اوپر ہو، داہنے بائیں ہو، جس میں ہماری نظر نہ پڑے تو لگا سکتے ہیں، کوئی مذاق حرام نہیں ہے. جی. تصویر کا لگانا حرام نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے؟ میں یہ کہہ رہی تھی کہ آج مجھے پتا چلا نماز جیسے کہ ایک رکعت پڑھنے کے بعد میں اگر سلام پھیر دو، یا جیسے کوئی دروازہ کھٹکھٹائے، اکیلے ہیں دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے، تو پھر ایک رکعت پڑھ کے ہی سلام پھیرنا پڑے گا، یا کہ بیچ میں ایسے مطلب یہ ہے کہ آدمی کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، کوئی ہے نہیں گھر پہ، تو کھولنا تو مجھے ہی پڑے گا؟ یہ بتائیں. حالت نماز میں گھر میں اکیلے ہیں، پہلی رکعت میں ہی ہیں،
اور کسی نے رنگ بجائی یا دروازہ کھٹکھٹایا، کیا کرنا چاہیے؟ نماز توڑنے کے احکام الگ الگ ہیں. جی. اگر کسی کا قرض کسی نے لیا ہے اور وہ اتفاقاً نماز گزار کے سامنے سے گزر گیا، بہت دن ہو جائیں گے، اگر وہ نہیں ملا تو اس وقت نماز توڑی جا سکتی ہے. یا سانپ وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز جا رہی ہو اور موذی جانور ہے اور ڈر لگ رہے ہیں اور خطرہ ہو اس سے، تو اس وقت نماز کو توڑا جا سکتا ہے. لیکن کالبل پر نماز توڑی نہیں جا سکتی ہے، کسی قیمت پر نماز کا توڑنا حرام ہے. لہذا وہ اس میں وہ ریکارڈر لگا دیں. لہذا ریکارڈر میں یہی لکھ دیں کہ مثلاً ریکارڈ کر دیں کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں، بس وہ آواز باہر جائے گی اور وہ مناسب سمجھے گا تو کھڑا ہوگا ورنہ چلا جائے گا. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. میرا یہ سوال ہے کہ شادی شدہ عورت سورہ طٰہٰ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ سورہ طٰہٰ قرآن کا جز ہے، قرآن کا سورہ ہے. شادی شدہ عورت کیا اس کو پڑھ سکتی ہے؟ قرآن پڑھنے کے لیے نہ شادی شدہ کی قید ہے، نہ بغیر شادی شدہ کی قید ہے، نہ بچے کی، نہ جوان کی، نہ بوڑھے کی. قرآن آیا ہی ہے اسی لیے تاکہ اس کی ہر شخص تلاوت کرے. بہت بہت شکریہ آغا. آگے بڑھتے ہیں. جودھ پور شہر راجستھان سے، اور بچی کی پریشانی کے لیے نااتفاقی ہے، مار کو کرتے ہیں، جس کے لیے کوئی دعا بتائیں. بچوں میں نا اتفاقی ہے اور آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. اگر بچے کمسن ہیں خود ہی تو کمسن بچے تو لڑے جھگڑے ہی گے، اور ان کو ایسی اچھی تربیت دیں، مٹھائیاں دیں، تقسیم کریں، ٹافیاں دیں تاکہ وہ جھگڑا نہ کریں. اور اگر آدمی بڑا ہے تو اس کو اپنے ایریے کے عالم دین کے پاس لے جائیں تاکہ وہ اس کی نصیحت کرے، اس کو حدیثیں سنائے. مجلسوں میں لے کے جائیں تاکہ مجلسوں کا فیض اس تک منتقل ہو. بہت بہت شکریہ. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرا نام زیتون، چنئی سے بات کرتی ہوں. ہمارے گھر میں تکلیف بہت ہے، کمائی نہیں ہے، ہمارے مرد کو بھی کمائی نہیں ہے، گھر میں بہت تکلیف ہے. کرائے کے گھر میں چیز کرنے، کرایہ دینے بھی تکلیف ہے. اسے دعا بولو، اچھی دعا پڑھ کے بولو. معاشی تنگ دستی ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، کمائی نہیں ہے، کوئی دعا چاہتی ہیں. ہر روز 2 رکعت نماز شکر پڑھیں. ان شکرتم لازیدنکم. جی شکر کی نماز 2 رکعت صبح کی طرف سے ادا کریں، اور جتنا زیادہ ہو سکے ہر فرد استغفار کرے. 1 تسبیح، 2 تسبیح، 4 تسبیح، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. تو اس استغفار کی برکت سے رزق میں وسعت ہوگی، اور نماز شکر کے ذریعے سے جو نعمت باقی ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آغا. آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ مختار نام ہے، اور فجر کی نماز سے پہلے سنت چھوٹ گئی تو کب پڑھا جائے؟ صبح کی نماز میں سنت اگر چھوٹ جائے تو اس کو کیا قضا کرنا چاہیے؟ نماز مستحب جتنی بھی ہے اگر اس کا اول وقت چھوٹ جائے تو کسی وقت بھی اس کی عبادت اس کو ادا کیا جا سکتا ہے. جی. مطلب نماز صبح کے بعد نماز شب پڑھی جا سکتی ہے. جی. نماز ظہر اور عصر کہیں جماعت کے بعد اس کے نافلے کو پڑھا جا سکتا ہے. جی. کوئی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. بامبے. میرا نام محمد اقبال ہے. سوال ہے 2. پہلا سوال یہ ہے کہ ابھی بتایا تھے یہ مان صاحب نے کہ مسجد کے اندر بچوں کو آنے دیا جائے. اگر وہ پہلی صد میں 3-4 بچے شرارت کی ہے اور ان کو کھڑا دیکھ دیے تو وہ مسیح کر رہے تو نماز میں خلل پہنچتی ہے، تو کیا یہ اجازت ہے یا نہیں ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک بندہ کتنے نیاز کی اور کتنے انگوٹیاں پہن سکتا ہے؟ ان کے 2 سوال ہیں. پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا گیا تھا کہ اکثر مساجد میں بچوں کو بھگا دیا جاتا ہے، داخل نہیں ہونے دیا جاتا، جبکہ یہ انڈیا کا کلچر ہے. باہر ملکوں میں ایسا نہیں، وہاں بچے آتے ہیں مسجد میں. لیکن اگر مسجد میں بچے صف میں کھڑے ہو کے شرارت کر رہے ہوں تو اس کا کیا تدارک، کس طرح سے اس کو کیا جائے؟ ایسا نہیں ہے، بچے متفرق کر دیے جائیں تاکہ جماعت میں خلل نہ پڑنے پائے. اور ایسے بچوں کو لے کے آیا جائے جو ہاں اور نہیں سمجھتے ہوں. اگر ہاں نہیں سمجھ رہے ہیں تو انہیں مسجد میں نہ لایا جائے تاکہ دوسروں کی نمازوں میں خلل نہ پڑے. دوسرا سوال ان کا کہ ایک شخص اپنے انگلیوں میں کتنی انگوٹھیاں پہن سکتا ہے؟ حلیت المتقین میں علامہ مجلسی نے بتایا ہے کہ مرد فقط ان 2 انگلیوں میں انگوٹھی پہنا کرے. اور اگر عورت ہے تو وہ 10 انگلیوں میں پڑھ سکتی ہے، کیونکہ وہ زینت ہے اور زینت کرنے کا اس کو حق ہے.
نہیں، اگر میں اپنے علم میں اضافہ چاہتا ہوں کہ اگر میرے ان 2 انگلیوں میں انگوٹھیاں ہیں دائیں ہاتھ میں، تو کیا بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہن سکتا ہوں؟ پہن لینے کے لیے کراہت بعض جگہوں پر آئی ہے جی، اور اگر نہیں پہنتا ہے تو بہتر ہے، اگر پہن لیا ہے تو کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. میں یہاں کی چنئی تمل ناڈو سے بات کرتا ہوں. میرا نام میر فیاض ہے. میں کلر رضوی ہے اور ایسے 21 امام سے آکے ہیں کلر رضوی. اور ایک ابھی مولانا بتائے تھے، جاوید بھائی بتاتے تھے خدمت میں آ کے سلوات پڑھیں، اور سلوات پڑھنے کے بعد جو ہے یا کہ ہم بول سکتے ہیں یا نہیں بول سکتے ہیں. شکریہ مولانا. السلام علیکم. قنوت میں اللہم عجل ولیک الفرج بول سکتے ہیں نہیں؟ یقیناً پڑھنا چاہیے، اور تاکید ہے اس کے پڑھنے کی جی کہ ضرور پڑھے. اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. مولانا صاحب اور السلام علیکم. بہت دنوں کے بعد سوال کر رہا ہوں. میں چلنے کے لیے بہت سوال کر رہا ہوں. میں نے بھی فون پر سوال کیا تھا مگر پتہ نہیں میرا جواب دے دیا. سوال یہ جب ہمارے گھر میں امی اور امی کی ہے اور ابو جماعت سے تعلق ہے. ابھی دونوں جماعتوں سے تعلق رکھتا ہوں تو کبھی کبھی موقع ایسا پڑ جاتا ہے کہ میں جماعت کی یہاں نماز پڑھنا پڑتا ہے، کیونکہ میں کبھی وہاں جانا پڑتا ہے، اسی لیے نماز وہاں پڑھ سکتا ہوں. ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ سکتا ہوں کیا؟ اور دعائیں قنوت بھی مجھے نہیں پڑھ پاتا. میں کیا میں پڑھ سکتا ہوں کہ مجبوری کی طرح سے پڑھتا ہوں؟ جواب دیجیے ضرور. شکریہ. خدا حافظ. السلام علیکم. ان کے والدین مختلف مسالک سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ شیعہ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی غیر شیعہ مسجد میں چلے جاتے ہیں، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، قنوت بھی نہیں پڑھتے. تو کیا یہ صحیح ہے ان کی نماز؟ نہیں، ان کو اپنے عقیدے کے اعتبار سے نماز پڑھنا چاہیے، اور کسی بھی سنی مسجد کے اندر نماز پڑھنے سے کوئی سنی روکتا نہیں ہے. ہزاروں مسجدوں میں خود مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں شیعہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں اپنے انداز سے، اور سنی بھی پڑھ رہے ہیں. خود میں نے بھی نہ جانے کتنی مسجدوں میں نمازیں پڑھی ہیں. مسجد سنی کی ہے لیکن نماز پڑھی ہے، اور اگر ان کے لیے امکان نہیں ہے تو گھر پر آ کے نماز پڑھیں. لیکن جو عقیدہ ہے اس عقیدے کے خلاف اگر عمل کریں گے تو وہ عمل پیش خدا قبول نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. بھائی میرے کو اکاؤنٹ کا نمبر چاہیے تھا، مل رہا نہیں. میں 2 تاریخ کو 15,000 روپے بھیجا تھا جن سے میں کو ابھی تک میرے کو کوئی انفارمیشن نہیں ہے. میرے بھائی آپ نے جو رقم بھیجی یقیناً مل گئی ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ جو نمبر آ رہے ہیں یہاں چینل ون کے آفس کے، وہاں آپ رجوع کیجئے انشاءاللہ اور پورا ایڈریس بتا دیجئے. اگر رسید اب تک نہیں پہنچی ہے تو یقیناً پہنچ جائے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ. اسی طرح سے چینل ون کو آپ ڈونیشن کے ذریعے اور آگے بڑھانے کی کوشش کیجئے. شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب. میں نوشاد علی آسام سے بول رہا ہوں، نارائن جی ساتھیوں سے. میرا 3 سوال ہے. 1 نمبر سوال ہے، جو اذان دیتے ہیں، اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کا بعد میں جو آپ بولتے ہیں اشہد ان علی اللہ، اور لاسٹ میں جو بولتے ہیں حی علی الفلاح، تو حی علی خیر العمل، کیا یہ اذان پہلے حضرت بلال ایسے دیتے تھے یا نہیں؟ اس کا ذکر بتائے. اور 2 نمبر ہے آپ کا سجدہ، جو سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کرنا کہاں حرام ہے اور کہاں حلال ہے؟ جیسے کہ ہم لوگ مسجد میں بڑے بڑے مطلب گدا لگا دیتے ہیں، گدا کا اوپر سجدہ کرنا حرام ہے یا حلال ہے؟ 2 نمبر. 3 نمبر ہے، جیسے کہ ہم لوگ 10 آدمی بلا کے گھر میں دعا کرتے ہیں، دعا کرنے کے بعد جیسے لاسٹ میں ہم لوگ بولتے ہیں، جیسے سب کھڑا ہو جاتے ہیں، کھڑا ہو کے بولتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، ایسے پڑھتے ہیں. یعنی تو ہندی میں پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت سے لاکھوں سلام. کیا یہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ پلیز اس کا تھوڑا ذکر بتائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آذان میں کیا حضرت بلال اشہد ان علی ولی اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ اور حی علی خیر العمل یہ کہتے تھے؟ پیغمبر کی حیات میں 2 بار بلال نے ایسی اذان دی ہے. جی بہت بہت شکریہ.
دوسرا سوال جو ہے کہ سجدہ کہاں جائز ہے اور کہاں ناجائز ہے؟ سجدہ ان چیزوں پر جائز ہے جو کھائی نہ جائے اور پہنی نہ جائے. مثلا کپڑے پر سجدہ صحیح نہیں ہے، اور ایسے چیزوں پر سجدہ جو کھائی جا رہی، مثلا پان کے اوپر سجدہ صحیح نہیں ہے، قالین وغیرہ کے اوپر سجدہ صحیح نہیں ہے، چونکہ وہ ان چیزوں سے بنتی ہے جو عموماً استعمال میں پہننے میں آتی ہے. جی. اور پتھر کے اوپر صحیح ہے، سنگ مرمر کے اوپر صحیح ہے، وہ پتے جو کھائے نہیں جاتے مثلا آم کے پتوں کے اوپر صحیح ہے، بر کے پتوں کے اوپر صحیح ہے. جی. اور جو ہم صبح و شام نماز میں یا نماز کے بعد میں سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلام کرتے ہیں، یہ سلام کرنا کیا جائز ہے؟ سلام کرنا بالکل جائز ہے. تاکید کی گئی ہے کہ پیغمبر کو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جی. تو قرآن مجید نے تاکید کی ہے، لہذا ایسی صورت میں سلام کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ ثواب ہے. ثواب نہیں، حکم خدا پر حکم عمل خدا ہے. جی بے شک. بہت بہت شکریہ آغا. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم. میں سورت سے بولتی ہوں، پروین شیخ. میرا سوال یہ ہے کہ گھر میں نماز، روزی، برکت ایسا سب آئے، گھر میں روزی دھندا بھی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کسی نے روزی باندھ دی ہے، اور گھر میں بیماری گھر میں بہت پرابلم ہوتی ہے، اندر جھگڑے ہوتے یہ ہوتے فیملی میں. اس کا مسئلہ کچھ دعا بتائیے، کچھ بتائیے کرنے کا. یہ سارے سوال پہلے سوال سے منسلک ہیں کہ جب روزی میں تنگی ہے تو بیماریاں ہیں، جب بیماریاں ہیں تو جھگڑے ہیں تو گھر میں روزی میں تنگی ہے. اس کا تدارک کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جھگڑا کرنا اختیاری عمل ہے. جی. انسان جب چاہے گا تو جھگڑا کرے گا. جی. اب پولیس والے سے کیوں نہیں کر لیتا؟ جی. مگر جس کو کمزور سمجھتا ہے اس سے جھگڑا کرتا ہے. جی. تو سب کو اپنے سے بہتر سمجھے گا تو جھگڑا نہیں کرے گا. جی. دوسری بات یہ ہے کہ روزی اگر کم ہے تو جیسے میں نے پہلے کے سوال کے جواب میں کہا، جی. گھر کی ہر فرد جو ہے وہ استغفار کرے، جی. اور ہر فرد جو ہے وہ 2 رکعت نماز شکر پڑھے، انشاءاللہ یہ مصیبت برطرف ہو جائے. بہت بہت شکریہ آغا. آپ فرمائیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم. میں پٹنہ سے سید تفضل حسین. آغا، اگر کسی بندے کی زوجہ اپنے شوہر سے دوری بنا لے، اپنے شوہر کے ساتھ رہنا نہ چاہے، اس کے والدین اسے سمجھائیں تب بھی وہ ٹال دے، کہ اچھا دیکھا جائے گا. اگر آغا ہمارا سوال ہے کہ شریعت کی روشنی میں اس کا یہ فعل کیسا ہے، اور شریعت کیا کہتی ہے؟ خدا کے لیے اسے کہا جاتا ہے تو جواب دیتی ہے کہ نکاح اس لیے نہیں چاہتا کہ میں خلا لے لوں. امید ہے اس مسئلے پر تفصیل سے روشنی ڈالیں اور بتائیں کہ اس کا کیا حل ہے. خدا حافظ. یہ تفضل حسین، پٹنہ. بیوی شوہر سے ناراض رہتی ہو اور کسی طرح سے ماننے کو تیار نہیں ہو، والدین بھی سمجھا رہے ہیں اور خلا لینے پہ تیار ہو جاتی ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک طرفہ کسی کی بات کو سن کر کے فوراً جواب نہیں دیا جا سکتا. بے شک. لہٰذا جیسے انہوں نے اپنی بات رکھی ہے، جی. اپنی بیوی سے بھی اسی طرح سے ان کے سامنے وہ بات دن تک بھیجیں، اس کے بعد جواب مل جائے گا. بہت بہت شکریہ آغا. آپ فرمائیے، آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی، میں ایم پی سے بول رہی ہوں اور میرا نام یاسمین خان ہے. میرے اور میرے شوہر کے نام میں مجھے یہ پتہ کرنا ہے کہ کچھ وجہ ہے کہ جو ہمارے بیچ میں بنتی نہیں. ان کا نام محمد عارف ہے اور میرا نام محمد یاسمین. بننے اور نہ بننے کے لیے کیا شوہر اور بیوی میں نام کا کچھ فرق؟ نام کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن یہ دونوں نام بڑے اچھے ہیں. محمد عارف اور یاسمین. ہاں، یاسین بہت اچھے نام ہیں. جی. اس کی وجہ سے اختلاف نہیں ہوتا، اختلاف کسی اور وجہ سے ہوگا. بہت بہت شکریہ آغا. اگلا سوال. السلام علیکم. میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. جاوید بھائی اور مولانا صاحب، ایک مسئلہ ہے، کیا شریعت اسلام میں کوئی ایسا مسئلہ ہے؟ وہ کون سے امام جماعت ہے کہ جن کے پیچھے نماز مکروہ ہے؟ سوال نمبر 2، مکروہ کی تعریف کیا ہے؟ اور کھانے میں اور زندگی کے دوسرے کاموں میں، تجارت میں وہ کون سے کام ہیں جو مکروہات ہے؟ جواب عنایت فرمائے. شکریہ. خدا حافظ. نماز کے لیے امامت کے ہمارے یہاں شرائط ہیں، وہ شرائط میں جو یہ فرما رہے ہیں کیا صحیح ہے؟
شرائط میں کراہت رکھ 2-3 موقعوں کے اوپر کراہت، مثلا مسافر کو نماز پڑھانا، بعض علماء نے تو جمعے کی نماز کے لیے مسافر کو اجازت بھی نہیں دی ہے، تو مسافر کا نماز پڑھانا کراہت رکھتا ہے۔ شورزار زمین ہے، نمکین زمین ہے، وہاں کے اوپر نماز پڑھنا کراہت رکھتا ہے۔ اور ایسی زمین جس میں سجدے کی جگہ جو ہے ہماری بالکل محفوظ ہے مگر بدن میں نجاست کا امکان ہے، تو وہاں کے اوپر بھی انسان کو ایسی جگہ، خشک ہے، نجس ہے، خشک ہے، بدن میں نہیں لگے گا کچھ، لیکن ایسی جگہوں پر بھی نماز پڑھنے سے گریز کا حکم دیا گیا کہ نماز وہاں نہ پڑھو۔ کراہت کے معنی کیا ہے؟ کراہت دیکھیے 5 چیزیں ہیں، واجب ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، مباح ہے، مستحب ہے۔ تو مکروہ ہی کو کراہت کہتے ہیں، یعنی جس کے عمل سے انسان پر گناہ نہیں ہوتا۔ مثلا مثال کے طور کے اوپر کہ اگر کوئی شخص نماز کو طلوع آفتاب کے قریب پڑھ رہا، نماز واجب ادا ہو جائے گی، مکروہ ہے۔ نماز مغربین کو اس وقت پڑھ رہا ہے جب ستارے چمک رہے ہوں تو مکروہ ہے، مگر نماز اس کی واجب ادا ہو جائے گی۔ اور تجارت میں کچھ چیزیں ہیں، یہ تو ایک لمبی فہرست ہے کہ کس کس چیز کی تجارت میں حرمت ہے، کس چیز کی تجارت میں کراہت ہے۔ مثلا کفن بیچنا، کفن فروشی ہی دکان ہے، مگر کفن کے لیے مخصوص دکان نہیں ہے، بلکہ ہر کپڑے بیچ رہے ہیں، اس میں اگر کوئی آیا تو کفن بھی لے کے گیا، لیکن مخصوص کفن کی دکان بنانا، قصابی کا پیشہ اختیار کرنا، یہ سب کراہت ہے۔ بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم جاوید بھائی صاحب، میں محمد دہلی سے بول رہا ہوں جی۔ جاوید بھائی میرے 2 سوال ہے، جیسے کہ آپ وضاحت کر سکتے، آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی جی۔ میرا پہلا سوال یہ ہے جاوید بھائی کہ یہ جو ابن سبا تھا یہ کون تھا؟ ابن سبا کون تھا، اس کی اگر آپ وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کافی روایتوں میں لکھا ہے کہ جو حضرت اعظم تھے وہ کیا شری لنکا کی طرف ان کا جو پہلا قدم ہوا تھا وہ شری لنکا کی طرف تھا؟ اس سوال کی وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ ابن سبا کیا فرضی کوئی شخصیت ہے یا کوئی حقیقت میں گزرا ہے ابن سبا؟ دیکھیے مرحوم مرتضی عسکری نے ابن سبا کے نام کی کتاب عربی میں لکھی ہے، اس کا ترجمہ فارسی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، مظاہران۔ لہٰذا بہتر یہ ہوگا کہ وہ ون سے رابطہ کریں اور وہ نیٹ کے اوپر بھی دیکھیں تو ان کو وہ کتاب مل جائے گی۔ ابن سبا اصلاً آیت اللہ العظماء مکارم شیرازی نے اور محقق تھے مرتضی عسکری مرحوم، انہوں نے بھی اس کو بالکل فرضی انسان قرار دیا ہے، حقیقت سے اس کا کوئی ربط نہیں ہے۔ نیٹ کے اوپر کتاب اس کے موضوع پر بہت سی ہے، مل جائے گی۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا سری لنکا تشریف لائے تھے سب سے پہلے جب جنت سے آئے تھے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ یہ کہیں کہیں ملتا ہے کہ سرندیپ نام کی ایک جگہ ہے جہاں پر وہ تشریف لائے تھے۔ اب وہ سرندیپ ہے کہاں کے اوپر اس کو قطعی طور سے نہیں بیان کیا جا سکتا، ہاں ملتا ہے کہ وہ سرندیپ یہی سری لنکا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہاں پر آئے ہوں، کوئی بعید نہیں ہے، یہ تاریخی چیز ہے، اس کا ربط عقیدے سے نہیں ہے کہ اگر نہیں مانیں گے تو گناہ ہوگا، نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہاں آئے ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔